لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن. شکر وہی جو میں کہہ رہا تھا، شکر اس بات پر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی. شکر اس بات پر ادا کرو کہ تم سے جیسی کیسی بھی ہوئی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دلوا دی. شکر اس بات پر ادا کرو کہ تم نے اتنی بار اللہ کی کبریائی کا کلمہ منہ سے نکال لیا. اور شکر اس بات پر کرو کہ ان چھوٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی وہ اپنے فضل و کرم سے کیسا قبول فرما. کوئی آدمی حق تو ادا کر نہیں پایا اس کی عبادت کا، لیکن کہہ دیا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرا ہے، میرے لیے ہے. ٹھنڈا پانی کا چشمہ ہے، یہ پانی جو ہے کہاں بادشاہ کو میسر آتا ہوگا، لہذا وہ ایک برتن میں بھر کے پانی لے گیا، چشمے کا پانی. اور سوچا میں نے بڑا شاندار ہدیہ پیش کیا بادشاہ کو. بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ پانی میں لایا ہوں، ٹھنڈا پانی میرے وطن کا بڑا پیارا چشمہ ہے، اس میں سے یہ پانی نکلتا ہے، تو یہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں. بادشاہ دل میں تو ہنسا کہ کیا یہ بیوقوف ہدیہ لے کے آیا ہے میرے لیے. پانی میرے پاس دریا بہ رہا ہے میرے محل کے نیچے، اور ایک آلہ پانی میسر ہے، کیا لے کے آئے یہ میرے لیے. چھوڑا، دل میں تو ہنسا، لیکن بیچارے دیہاتی کا جو جذبہ تھا کہ یہ لایا میری محبت میں ہے. عقل تو آئی نہیں اس کو کہ کیا چیز لے جانی چاہیے کیا نہیں لے جانی چاہیے، لیکن جو اندر کا جذبہ تھا وہ جذبہ نیک تھا، جذبہ محبت کا تھا کہ محبت میں میرے لیے یہ لے کر آیا ہے. تو اس نے کہا بھائی تم تو میرے لیے بہت اچھی چیز لے کے آئے، شاباش. اور بعد میں اپنے درباریوں سے کہا کہ جس برتن میں یہ پانی لایا میرے دوسرے برتن میں اس کو منتقل کر لو، اور اس برتن کو سونے سے بھر کر اس کو واپس کر دو، سونے سے بھر کے واپس کر دو. تو اب اگر کوئی اور عقل سے دیکھتا تو بیوقوف تو اتنی دیر سے چل کے آ رہا ہے، برتن کے اندر پانی بھر کے لایا، وہ چھلک رہا ہے، اس میں بیچ میں گرد غبار پڑ گیا، اس کو وہ میلا بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. حماقت ہے، کوئی ہوتا حماقت کی. لیکن اس نے دیکھا کہ یہ بیچارہ دیہاتی ہے، یہ بیچارہ کم عقل ہے، سمجھ کم ہے، لیکن دل کا جذبہ یہ ہے کہ کسی طرح میں محبت کا اظہار کر دوں. اس دل کے جذبے کی قیمت بادشاہ نے تصور کر کے اس کے برتن کو سونے سے بھر کر واپس کر دیا. ارے ہم اللہ میاں کے سامنے ایسے ہی دیہاتی ہیں، دیہاتی سے بھی بدتر. ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی عبادت کر لی، بڑا تیر مار لیا. اس کے شان شان تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا فضل و کرم یہ ہے کہ ہماری اس حماقت، ہماری تقصیرات اور کوتاہیوں کے باوجود اگر دل میں جذبہ اللہ کو راضی کرنے کا تھا، اخلاص تھا، اللہ کے لیے اخلاص تھا، وہ پھر ہمیں سونے سے نہیں، سونے سے بدر جہاں بہتر چیزوں سے ہمیں نواز دیتا ہے اور کہتا ہے انا اجزی بھی، اب میں دوں گا تمہیں جزا، تم کیا لاؤ گے، میں تمہیں جزا دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ ایک مرتبہ عرض معروض کر لیں کہ اللہ میاں توفیق آپ کی تھی، شکر ہے آپ کا، اور اس توفیق کے اندر ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی اے اللہ معاف فرما دیجیے. آپ ایسے ہی سخی داتا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جو سارے رمضان روزے رکھے گا اس کے میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آپ نے فرمایا کہ جو سارے رمضان قیام کرے گا یعنی تراویح، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اب ہم سے سارے مہینے کیسے رکھے گئے کیسے نہیں رکھے گئے ہمیں نہیں معلوم. جینا کا بھی بذات مزداد، ہم تو یہی کھوٹی پونجی لے کے آ گئے تھے آپ کے بارگاہ میں. باقی آپ نے جو اس کے اوپر اجر و ثواب رکھا ہے محتاج ہم اس کے ہیں، مستحق ہو یا نہ ہو محتاج ہیں. اے اللہ اپنے رحمت سے وہ سب عطا فرما دی. یہ دعا کرو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ سب عطا فرما دیجئے. ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرمائیے. استحقاق تو ہمارا کسی بھی چیز کا نہیں، آپ کے اوپر کون سا ہمارا حق آتا ہے، لیکن آپ ہماری احتیاج پر نظر فرما کر، ہماری حاجت پر نظر فرما کر عطا فرما دیجئے. وہ سارے فضائل عطا فرما دیجئے. ہم آپ سے کیوں نہ مانگے؟ آپ ہمارے مالک، آپ ہمارے خالق، آپ ہمارے آقا، ہم آپ سے کیوں نہ مانگے؟ کس سے مانگے؟ جو آپ نے جو فضائل رمضان کے اندر رکھے ہیں، جو نعمتیں آپ نے رمضان کے اندر، جو برکتیں رکھی ہیں، اے اللہ وہ سب دے دیجئے، ہمیں کسی سے بھی محروم نہ فرمائیے. www.darsequran.com